لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب، تاریخ تولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب۔ دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا۔ سلام ہو ہمارا انبیاء مباہلہ، خیر الورا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشد آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین، حضرت ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام پر۔ سوگواران امام مظلوم کربلا آج شہادت کا وہ پیغام لے کر، شہادت کی وہ خبر لے کر سوگواروں کے درمیان جواد الائمہ کی شہادت کی خبر ہے، اور یہ عزادار جن کی آنکھوں سے بہتے ہوئے یہ آنسو آل محمد علیہ السلام کی مظلومی پر تعزیت اور پرسہ ہے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، چونکہ تبرکات کی آمد ہے، ایسے موقع پر انجمن ہائے ماتمی آئے ہوئے زائرین و مومنین کی خدمت میں، کہ آپ دور دراز جو حضرات ہیں وہ کچھ لمحوں کے لیے قریب آ جائیں تاکہ آپ تبرکات کا استقبال کر سکیں۔ میری گزارش آئے ہوئے تمام زائرین و مومنین سے ہے کہ علی کی عزت ماں بیٹیوں کی اماریاں، ام البنین کے لال عباس غازی کا علم، حسین آقا کی سواری رہوار ذوالجناح، کہ جس کی آمد ہے، اور یہ شبیہ یہ تبرکات چند لمحوں میں آپ کے درمیان ہوں گے۔ انجمن ہائے ماتمی انشاءاللہ پورے دن نوح و ماتم و سینہ زنی کا سلسلہ ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایام عزا کے دن بھی اب قریب ہیں۔ میں کیا یہ کہوں آپ سے یہ پوچھوں، آپ اپنے وطن کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے کربلا کے مظلوموں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ پردیسیوں سے پوچھئے کہ ان پہ کیا کیفیت طاری ہے۔ پورے سال جنہوں نے محنت کی بسلسلہ روزگار، بسلسلہ تعلیم، جو لوگ پردیس میں ہیں اب وہ بہت بے چین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایام عزا کے دن قریب ہیں، ہمیں حسین کا غم کرنا ہے، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں آج کے اس جلوس میں، جسے بشارتی جلوس کے عنوان سے آپ کے اس دیار، آپ کے اس بستی میں جس کا اہتمام ہوتا ہے، وہ تمام زائرین دور دراز سے تعزیت اور پرسے کے لیے آ گئے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اس تیز گرمی میں میں آپ کا بہت وقت نہیں لوں گا، بس اتنا سا گزارش ہے، اتنی سی زحمت ہے کہ وہ بی بی کہ جس کا گھر اجڑ گیا، وہ بی بی کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ آقا زادی جسے چین سے رہنے نہ دیا گیا۔ ابھی کتنی دن گزرے تھے پیغمبر خدا حضرت ختمی مرتبت طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر و صادق و امین کی سند پانے والے پیغمبر خدا رحمت للعالمین کی رحلت کے کتنے دن گزرے تھے، کتنے وقت گزرا تھا کہ گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، گھر کو جلایا گیا۔ بنت رسول کا وہ مرثیہ جو بی بی پڑھتی بھی نظر آئیں کہ بابا آپ کے بعد امت نے وہ دکھ پہنچایا ہے کہ اگر یہ دن پر پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ اور تاریکیوں میں بدل جاتے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اپنی پردہ دار بہنوں سے کہ خدا کرے آپ کی آغوش سلامت رہے،
خدا کرے آپ کا گھر سلامت رہے، آپ کے تمام وہ بھائی وہ پردیسی سلامت رہیں کہ جن کا انتظار آپ پلکیں بچھائے کر رہی ہو، جو پورے سال نہیں آئے لیکن ہاں جیسے ہی محرم آئے گا یہ اپنے وطن کی طرف آ جائیں گے، لوٹ پڑیں گے۔ کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ عزا خانوں سے اس کا علم آئے گا کہ جس کے بازو قلم ہو گئے، جس پہ بہنوں کو بہت ناز تھا۔ نہیں، آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا۔ اس سے پوچھئے جسے رونے کا دل تھا، وہ اپنے مظلوم بابا پہ رونا چاہتی تھی، ٹھہر جائیے جب تک میں تبرکات لانے کے لیے نہ کہوں کوئی بھی شبیہ زیارت کے لیے نہیں لائی جائے گی۔ کیوں؟ اتنے عزادار موجود ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ جس کا علم آنے والا ہے اس کی 4 برس کی بھتیجی جو بڑی حسرت سے مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آپ گھٹ کے رو رہے ہیں، ایسے نہیں روتے عزاداروں۔ اس سے پوچھو جو پرسہ لینے آئی ہے، اس سے پوچھو جو اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ میں آپ سے نہیں پوچھتا، جو پردہ دار بہنیں بیٹھی ان سے پوچھ رہا ہوں۔ خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہیں، خدا کرے تمہارے بھائیوں کا سایہ تم پہ سلامت رہے۔ بھائیوں پہ بہنوں کو کتنا ناز ہوتا ہے، کیا یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ ہائے بے لوث محبت ماں کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بہنیں بھائی سے کرتی ہیں۔ ہاں، بہنوں کو بہت ناز تھا۔ کیوں نہ ناز ہو؟ اس لیے کہ کربلا کی بہنیں ہیں کہ جس کے شیر کا نام ہے عباس۔ اسی غازی کا علم آنے والا ہے، اسی غازی کا علم۔ دنیا پوچھتی ہے کہ کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤگے، کب تک یہ غم مناؤگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جس کی بہنوں کو بھائی پہ بہت ناز ہو تم نے اس کے بازو قلم کر دی؟ وہ بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، تم نے اس کے بازو قلم کر دیے۔ سر پہ گرز لگا، آنکھوں میں تیر لگا، خون میں نہایا ہوا تھا۔ بھائی نے بھائی کا زانو پہ سر رکھا اور اتنا کہا عباس۔ غازی کی آواز آئی، مانوس آواز، آقا آپ آگئے؟ عباس آنکھیں کھولو۔ آنکھوں میں خون تھا، غریب زہرا نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ اب جو غازی نے آنکھیں کھولی تو شاید غازی نے یہ ضرور کہا ہوگا، آقا یاد ہے جب میں اس گھر میں آیا تھا تو آغوش میں آپ نے لیا تھا تو آنکھیں کھولی تھی۔ آقا میں جا رہا ہوں، آقا میں جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ حسین نے اتنا کہا، عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ نہیں، آپ گھٹ کے رو رہے ہیں سوگوارو۔ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ غازی خاموش رہا۔ زہرا کے لال نے کہا، عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ سر اٹھائیں، سر جھکا کے نہیں میری طرف دیکھیں۔ آواز دی، عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلا دو۔ غازی کچھ بولا نہیں، مدینے کا رخ کیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو عباس؟ شاید غازی یہ کہے گا کہ ماں نے کہا تھا بھائی کہہ کے نہ بلانا، حسین آقا ہے۔ اگر میں نے بھائی کہا تو ماں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ابھی عباس نے یہ سوچا ہی کہ کانوں میں نہیں سی آواز آئی، عباس کیوں نہیں بھائی کہہ کے بلا دیتا؟ کیا میں تیری ماں فاطمہ زہرا نہیں ہوں؟ شیر نے بھائی کہا، عباس تم نے ترائی آباد کر لی؟ اے عباس، جب یہ خون میں نہایا ہوا علم خیمے میں جائے گا، بہنیں دوڑی بھی آئیں گی، میرا شیر ترائی سے آگے آئے۔ اے عباس، جب علم دیکھیں گی تمہیں نہ پائیں گی تو بہنیں تڑپ کے رہ جائیں گی۔ لو سوگوارو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے، اسی عباس کا علم آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں، یہی استقبال کا سلیقہ ہے۔ اللہ اکبر، علم آ گیا، علم آ رہا ہے۔ سلام کیجئے اے ام البنین کے شیر، اے زینب کے ماں جائے، اے سکینہ کے چچا، تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ بہنوں کو بڑا بھروسہ تھا تم پہ، بہنوں کو بڑا ناز تھا تم پہ۔ عباس تم نے ترائی آباد کر لی۔ عباس
بہنیں بہت بے چین ہیں. اب آپ علم کا استقبال کر رہے ہیں نا, آخری فر تک علم پہنچ رہا ہے. اے بہنوں, اب تمہارے درمیان علم پہنچنے والا ہے. یاد رکھنا کہ جب زینب کی چادر چھینی جا رہی تھی تو علی کی بیٹی بہت بے چین تھی. لعین کہتے تھے کہاں ہے عباس, بلاؤ. سوچو بہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. رونے والوں, غازی کا علم آ گیا ہے. میری گزارش ہے جو لوگ تھک کر دور دراز سے آئے ہیں, اس وقت بے چین ہو کے, دھوپ سے پریشان ہو کے, میں دیکھ رہا ہوں سائے میں کھڑے نہیں ہیں, سائے میں بیٹھے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں بیٹھ جانا, پورا دن تمہارے پاس ہے. لیکن یاد رکھنا کہ چند لمحوں میں علی کی بڑی بیٹی زینب کی ہماری آنے والی ہے. علی کی بڑی بیٹی زینب شہزادی کی ہماری آنے والی ہے. میں چند لمحے کے لیے ٹھہر جائیے. علم مبارک آپ نے استقبال کر لیا, لیکن ہماری کیسے پہلے آ جائے, کیسے پہلے ہماری آئے. یہ تو خیمے جب جلے ہیں تب بیبیاں خیموں سے باہر آئی ہیں, چادریں چھینی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے جو شبی آ رہی ہے نا, یہ شہادت کی خبر لے کے آیا تھا. بیبیوں معاف کر دینا, شہسوار خون میں نہایا ہوا, ریگزار کربلا پہ تھا. شاید یہ اپنے زبان بے زبانی میں کہتا نظر آئے گا, اے بیبیوں, ارے حسین کو پس گردن ذبح کیا جا رہا تھا. اللہ اکبر. جب کسی لعین نے کہا کہ چلو خیموں کو لوٹ لو, تو شہسوار نے کہا تھا نہیں نہیں, حسین ابھی زندہ ہے. لو سوگواروں, وہی رہوار و ذوالجنا آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے. سلام کیجئے, سر و سینہ پیٹیے, ماتم کیجئے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے آپ کے درمیان یہ رہوار, یہ ذوالجنا, یہ دلدل خبر لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. رونے والوں, دو تبرکات آپ کے درمیان لائے جا چکے ہیں, ایک علم مبارک اور دوسرا شبیہ ذوالجنا. مگر ہاں, حسین آقا کی شہادت کے بعد چند لمحوں میں آپ میری طرف متوجہ ہوئیے. ایک ہماری آ رہی ہے. کس کی ہے؟ علی کی بڑی بیٹی زینب کی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں چاہتا ہوں سننے والوں کی خدمت میں ان کے درمیان پیش کر دوں. یہ کون بی بی ہے؟ کہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اللہ اکبر. علی کی بڑی بیٹی زینب. سلام ہو ہمارا اس بی بی پر جو عارف نبوت و امامت ہے, اسلام کی شہدا ہے, اسلام پہ قربان ہے, بلکہ اسلام اس کی قربانی کا مرہون منت ہے. سوگواروں, میری آواز بہت دور تک پہنچ رہی ہے. مجھے یاد آ گیا, یہ فقرہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ جو میری پردہ دار بہنیں ہیں ان کے لیے ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے جب حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالی ہے, یعنی کوفے کو اپنا دارالحکومت قرار دیا ہے, تو تاریخ نے ایک منظر پیش کیا ہے کہ حضرت امیر کوفے میں تھے. پہلا دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا کہ ایک مرتبہ آقا حسن نے ہر جنگ کے فاتح علی کے آنکھوں میں آنسو دیکھے. پوچھا بابا. علی فرماتے ہیں حسن مجھے زینب و کلثوم کے بغیر اچھا نہیں لگتا. نہیں, آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. یہ میرے لال میری بیٹیاں نہیں ہیں. کہ بابا پھر کہ سنو حسن, میری بیٹیوں کو کوفے لے آؤ. تاریخ کہتی کہ امام حسن علیہ السلام اپنی بہنوں کو لینے کے لیے کوفے کی طرف چلے. ایک مرتبہ امیر کی آواز آئی, حسن. کہ جی بابا. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا آپ ہی نے تو کہا کہ بہنوں کو لے کے آؤں. آواز دیا, حسن خیال رہے میری بیٹی زینب و کلثوم جب آئیں تو رات کا اندھیرا ہونا چاہیے, اور یہ یاد رہے کہ جب میری بیٹیاں کوفے سے قریب ہو جائیں تو مجھ بابا علی کو خبر کر دینا. تاریخ کہتی ہے کہ جب شہزادیاں آنے لگیں
تو کسی نے آہستہ سے آ کے امیر سے کہا علی زینب و ام کلثوم کوفے کے قریب ہیں. نہیں سر اٹھائیے میری طرف دیکھیے, میری نظریں آپ سب پہ ہیں, خدا سلامت رکھے. اس وقت ایک بہترین شاعر اہل بیت جناب وائز صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, حالانکہ وہ تنہائی میں بیٹھے رو رہے ہیں, کھڑے رو رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. معصومہ آپ کو جزا عنایت فرمائے, اس احساس کو آپ رقم کرتے ہیں. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے یہ خبر ملی تو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امیر سے کسی نے آ کے کہا امیر بیٹیاں قریب آ گئی ہیں, تو علی نے بازار کو بند کرا دیا, بازار بند ہو گیا. تاریخ کہتی کہ حضرت امیر بڑھے, ناقے کی مہار اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی. یہ فکر آپ نہیں محسوس کریں گے, یہ فکر بیٹیاں محسوس کریں گی جن کے بابا سلامت ہیں. خدا کرے ان بیٹیوں کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے. جن بیٹیوں کے باپ دنیا سے گزر گئے ہیں معبود نے جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرمائے اور بیٹیوں کو صبر عطا کرے. بیٹیاں باپ کے لیے کتنی بڑی دولت ہوتی ہیں یہ بیٹیاں محسوس کر سکتی ہیں. باپ کتنی بڑی دولت ہے بیٹیوں کے لیے. تاریخ کہتی کہ جیسے ہی علی نے ناقے کی مہار پکڑی تو وہ بیٹی کیا کہ جسے یہ خبر نہ ہو کہ ناقے کی مہار بابا پکڑے ہے. ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹایا تو علی کی بیٹی نے کیا دیکھا کہ علی رو رہے ہیں, علی رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. زینب نے پوچھا بابا آپ آنسو بہا رہے ہو؟ کہ لاڈلی زینب یاد رکھنا آج جب تم کوفے آئی ہو تو بازار بھی بند ہے, رات کا اندھیرا بھی ہے, ناقے کی مہار بابا علی پکڑے ہیں. اے زینب تجھے ایک بار کوفے اور آنا ہوگا. زینب شکوہ نہ کرنا, ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے, بازار میں نامحرموں کا مجمع ہوگا, بلوائی ہوں گے, جس کے پاس پتھر ہوگا وہ پتھر مار رہا ہوگا, اعلان کیا جا رہا ہوگا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اللہ اکبر. سوگواروں ابھی محرم نہیں ہے, یہ قافلہ سفر میں ہے, ابھی مکے ہے. اللہ اکبر. لیجیے آپ کے درمیان نظروں کو جھکا لیجیے گا, بہت آہستہ آہستہ آپ کے درمیان علی کی غیرت دار بیٹی زینب کی اماری آ رہی ہے. بنی ہاشم کا حلقہ ہے, زینب کے سر پہ چادر ہے. اللہ اکبر. اے بی بی 11 محرم کو بھی یہی ناقے ہوں گے مگر سر پہ چادر نہ ہوگی, ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے, بلوائیوں کا مجمع ہوگا, اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں. رونے والوں آپ کے درمیان علی آقا کی امیر بیٹی زینب کی اماری گزر رہی ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لیجئے اس کے پیچھے ایک اور اماری ہے جو اپنی بہن کے ساتھ ساتھ ہے, جو خاموش ہے, کچھ بولی ہی نہیں. تاریخ کہتی مگر ہاں دیکھیں دل انسان کا ہے, جب وطن لوٹ کے جا رہی ہو تو جیسے دور سے وطن کو دیکھا تو سکوت ٹوٹا, خاموشی ٹوٹی اور ایک آواز دیا نانا کے مدینے ہمارا آنا قبول نہ کرنا. میں نے نام نہیں لیا, آپ بے چین ہو گئے, شاید یہ بی بی کلثوم کی ہماری آ رہی ہے. سلام ہو ہمارا بی بی ام کلثوم پر, اے بی بی تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو. بنی ہاشم کے جوان مارے گئے, حسین پسے گردن ذبح کر دیے گئے, لوسی بی بی کی ہماری آ رہی ہے. سلام ہو ہمارا شہزادی ام کلثوم پر, آگے آگے علم, اس کے پیچھے ذوالجناح شہزادی ثانی زہرا زینب کی ہماری, اس کے پیچھے یہ ہماری آ رہی ہے بی بی ام کلثوم کی. سلام ہو ہمارا بی بی ام کلثوم پر. میں جلدی چاہ رہا ہوں کہ ہماریوں کو آپ کے درمیان لانے کی گزارش کروں. آپ ذرا میری طرف سے نظریں ہٹا کر کے اس بے زبان کی طرف دیکھیے نا, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں چند لمحوں کے لیے دیکھیے. اس کے ساتھ کے کچھ بے زبان آگے چلے گئے ہیں, شاید یہ کچھ اکیلے رہ گئے ہیں. کوئی
ایسے نہیں رہنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. سب ساتھ رہنا چاہتے ہیں مگر ہائے رے یہ مسافر کیسے ہیں کہ جو 28 رجب کو چلے تھے کچھ نے کربلا آباد کر دی, کوئی زندان میں اکیلا رہ گیا. اللہ اکبر. جہاں جانوروں کا اہتمام ہوتا ہو, احترام ہوتا ہو, وہاں انسانی رشتوں کی بھی قدر نہ کی گئی, ستایا گیا ہے. اللہ اکبر. مگر یہ وفادار ہے جو آہستہ آہستہ اپنے سوار کو پشت پہ لیے ہوئے سفر طے کر رہے ہیں. رونے والوں, اب آپ کے درمیان ایک ہماری ہے جو بس چند لمحوں میں آپ کے بیچ آنا چاہتی ہے. یہ ہماری کس کی ہے؟ یہ ہماری اس بی بی کی ہے کہ جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا, جس نے بطول کو چکیاں چلاتے ہوئے دیکھا تھا, جس نے در پہ ملائکہ کو سلام کرتے دیکھا تھا, جس نے علی کو ناز برداری کرتے دیکھا تھا. ہائے جس نے رسول کو اس دہلیز پہ سلام کرتے دیکھا تھا. سمجھ گئے آپ یہ کون آ رہا ہے؟ ہائے اگر یہ نہ ہوتی تو زینب کے ساتھ کون چلتا؟ لو آ رہی ہے فضہ کی ہماری بی بی فضہ, تم پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو اے میری آقا ذاتی. ہائے کیسی قیامت آ گئی ہے, بی بی فضہ کی ہماری آ رہی ہے. سلام ہو ہمارا شہزادی فضہ تم پر جنہیں حسنین نے ماں کہہ کے بلایا. بی بی تم نے حسین کو بے کفن دیکھا ہے, بی بی تم نے حسین کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے پامال لاش دیکھی ہے, بی بی تم نے شام غریباں کی غربت دیکھی ہے, بی بی تم نے آل محمد کی بے قراری دیکھی ہے, بی بی تم نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے ہیں. اللہ اکبر. رونے والوں, یہ آپ کے درمیان بی بی فضہ کی ہماری بھی گزر گئی, لیکن میں کیا کہوں, چند منٹ میں روتے روتے تھک گئے, چند لمحوں میں تھک گئے. نہیں, یہ فضہ کی ہماری ہے. ایک واقعہ یاد دلاؤں. تاریخ کہتی ہے کہ بنت رسول کی شہادت کے بعد یہ ام المصائب زینب ہے کہ جس نے ایک کے بعد ایک مصائب کی انتہا دیکھی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بنت رسول کی رحلت و شہادت کے بعد ایک روز حضرت امیر نے بی بی ثانیہ زہرا زینب کو روتے ہوئے دیکھا ہے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور تاریخ کہتی ہے کہ بنت رسول کی رحلت و شہادت کے بعد حضرت امیر نے جناب زینب کا عقد جناب عبداللہ سے کیا, تو جناب عبداللہ کے گھر رخصت ہو کر کے ہماری اور آپ کی آقازادی اور شہزادی جب پہنچی ہیں تو تاریخ کہتی کہ ایک روز ہر جنگ کا فاتح علی گھر میں داخل ہوئے روتے ہوئے. فضہ کی نظر پڑی, پوچھا آقا کہ فضہ اتنا بتا دو کیا میرے بچوں نے تمہیں پیار نہیں دیا؟ بی بی فضہ کہتی ہیں آقا تمہیں تو عرب کا دستور پتہ ہے کہ بیٹیاں جب رخصت ہو کے اپنے گھر جاتی ہیں تو تیسرے روز ماں ملنے کے لیے جاتی ہے. زینب کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں ہے. فضہ کیا میری بیٹی زینب سے ملنے نہ چاہو گی؟ تاریخ کہتی کہ فضہ پردے میں ملبوس ہوئی, آئیں حضرت عبداللہ کے گھر, تو کیا دیکھا علی کی بیٹی زینب مصلی پہ بیٹھی رو رہی ہے. فضہ نے پوچھا بی بی کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ زینب نے فضہ کی طرف دیکھ کے کہا میری ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. کہ بی بی آپ بے چین اور بے قرار ہو کے رو رہی ہیں. آواز دی اماں مجھے میرا حسین یاد آ رہا ہے, آج 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کو دیکھا نہیں ہے. فضہ روتی ہوئی پردے میں ملبوس بیت الشرف میں آئی تو کیا دیکھا ایک حجرے سے کسی کے سسک کے گھٹ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو کیا دیکھا حسین رو رہے ہیں. آواز دیا حسین, وہاں زینب رو رہی ہے. حسین رو کے کہتے ہیں اماں مجھے زینب نظر نہ آئی, اماں بہن کی یاد آ رہی ہے. میں کیسے کہوں آج اس جلوس میں یہ تبرکات جب گزارے جا رہے ہوں تو پوچھ لو 11 محرم کو اس بی بی کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوں گے. اے زینب بھائی بے کفن مقتل میں پڑا ہوگا, تمہیں سفر طے کرنا ہوگا, بی بی بن بھائی کے سفر کیسے طے کرو گی؟ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں یہی حق گریہ ہے رونے والوں, آپ کے درمیان یہ تبرکات گزر گئے. لیجئے مجھے جو فہرست دی گئی ہے
اس فہرست میں اب یہ آخری شبیہ ہے، آخری شبیہ. حالانکہ یہ بھی شہادت کا اگر سلسلہ علماء کرام موجود ہیں، اگر اس ترتیب کو دیکھیں تو حسین آقا کی جو آخری نذرانہ ہے وہ یہی 17 دن کا سخت جو مدینے سے چلا تھا، کربلا آیا تو 6 ماہ کا ہوا. بڑی قیامت کی رخصت ہے. میں آپ کے سامنے مقتل نہیں پڑھ رہا، شہادت نہیں پڑھ رہا، میں 28 رجب کی رخصت پڑھ رہا ہوں. بس اسی کے بعد انشاءاللہ نوح و ماتم کا سلسلہ ہوگا. سوگواروں، دنیا پوچھے نا کہ کب تک روگے تو اسے کہہ دینا، یہ بتاؤ ایک بچی کچھ تو نہیں مانگ رہی تھی، یہی تو کہتی تھی مجھے میرے بابا کا سر دے دو. ایک بہن کچھ تو نہیں مانگ رہی تھی، وہ کہتی تھی مجھے بھائی کے لاش پر رو لینے دو. بچے کچھ مانگ تو نہیں رہے تھے. اللہ اکبر. میں کیسے کہوں آپ سے، دنیا جب پوچھے کب تک روگے تو اسے اتنا پوچھ لینا کہ کہیں گھر کے سب مارے جائیں تو ان بچوں کو نیزے چبھو کے دوڑایا جاتا ہے. ان سے پوچھنا کیا سروں سے چادریں چھینی جاتی ہیں، کیا بچوں کو جکڑ کے باندھا جاتا ہے. اللہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسا امتحان ہے. رونے والوں میری طرف دیکھیے، چند لمحوں کی زحمت ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام مدینے سے چلنے لگے 28 رجب کو، تو پہلے نانا رسول کے روضے پہ آ کے روئے، آنسو بہایا. نہیں، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس سے پوچھو جو وطن جانے کے لیے کتنا بے چین ہوتا ہے. حسین نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے تھے. نانا کے مدینے خدا حافظ. حسین مرضی سے نہیں جا رہا ہے، وطن میں رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. میں وطن چھوڑ رہا ہوں، وطن میں رکنا چاہتا ہوں. نانا کے روضے پہ گئے، بھائی کی تربت پہ گئے، اماں کی تربت پہ گئے. لو آگے حسین. اب سواریاں محملیں لگ رہی تھیں کہ ہر بیوی آمادہ تھی سوار ہونے کے لیے. سب سوار ہو رہے تھے کہ اسی اسنا میں حسین کی ایک بیٹی ہے کہ جس کا نام سغرا ہے. سغرا بی بی ایک ایک سے کہتی مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو. سب نے کہا بی بی سب کو جانا ہے، تمہیں نہیں جانا ہے. لہٰذا سب نے اپنی اپنی امانتیں لا کر بی بی سغرا کے سامنے رکھ دی اور کہا بی بی تم حسین جیسے امین کی امین بیٹی ہو جو مدینے میں رہو گی. بی بی ہماری یہ امانتیں تمہارے پاس ہیں. بی بی ہم جب لوٹ کے آئیں گے تو ہمیں ہماری امانتیں واپس کر دینا. عزیزوں، بہت محنت کی ہے بی بی سغرا نے. سب کی امانتوں کو دیکھتی رہی. میری طرف سر اٹھا کے دیکھیے کیسے محنت کر رہی ہے. جب دیکھا کہ ساری بیویاں اپنی اپنی امانتیں بی بی سغرا کے حوالے کر رہی ہیں تو ایک مرتبہ سغرا نے کہا بیویوں اپنی امانتیں تم ہمارے حوالے کر رہی ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم جب لوٹ کے آؤ تو میں مر جاؤں اور تم یہ کہو اللہ جانے سغرا ہماری امانتیں رکھ کے کہاں چلی گئی. اے بیویوں تم سب کی امانتیں نانا رسول کے روضے پہ رکھی ہوں گی، تم وہاں سے لے لینا. بیویوں میں کوہرام برپا ہوا. اسی اسنا میں بی بی نے اپنے 17 دن کے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لیا. بی بی اصغر کو لے کے بیٹھ گئی. اصغر ہمک کے بہن سے لپٹ گیا. جو بھی بی بی آتی ہے سغرا کہتی خبردار کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں. سنو بیویوں، اصغر میرے ساتھ رہے گا، اصغر میرے ساتھ رہے گا. اصغر کو تو پتا ہے کہ میں تنہائی مجھے ڈسے ڈالے گی، میں بیمار ہوں مر جاؤں گی، بھرا گھر خالی ہو رہا ہے. اصغر میرے ساتھ رہے گا. اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیے. جو منظر آپ کے سامنے ہے، رونے والوں سغرا منتیں کرتی جاتی تھی. کسی اسنا میں کسی نے جا کے حسین سے کہا آقا آپ کی بیٹی سغرا اصغر کو اپنی آغوش میں لیے ہے. ہر بی بی کہتی ہے اصغر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچو غریب باپ پہ کیا گزر گئی ہوگی. زہرا کے لال نے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دیا بار الہ میری بیٹی کو صبر عطا کر دے. یہ کہہ کر کے حسین آگے بڑھے. میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے. ذرا اس غریب سے پوچھو کہ جو اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. جیسے ہی سغرا نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا تو تعظیم کے لیے بی بی کھڑی ہو گئی. اصغر لپٹا ہوا تھا بہن سے. سغرا کس سے کہے؟ اپنے بابا سے کہتی بابا دیکھ رہے ہو یہ سب مجھ سے اصغر کو مانگ رہی ہیں. بابا اصغر جانے کو تیار نہیں ہے.
نہیں آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں. اصغر بابا جانے کو تیار نہیں ہے. اے بابا ان سے کہہ دو اصغر میرے ساتھ رہے گا. اچانک سے صغرا کو یاد آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بابا بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں. صغرا بابا کی طرف دیکھ کے کہتی بابا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے آئے ہیں. کہا صغرا مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے. جیسے ہی حسین نے اصغر کے کانوں میں کچھ کہا اصغر ہمک کے صغرا کی آغوش سے بابا کی آغوش میں آ گیا. صغرا تڑپ کے رہ گئی, آواز دیتی ہے بابا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بابا اب تک اصغر جانے کو تیار نہ تھا. اے بابا کیا کہہ دیا اصغر کے کانوں میں جو میری آغوش چھوڑ کے ہمک کے آپ کی آغوش میں آ گیا. عجب نہیں زہرا کا لال آواز پہ اے بیٹا میں نے اصغر سے اتنا ہی تو کہا ہے. اے اصغر ٹھیک تو ہے بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لو, تیرے حصے کا تیر یہ تیرا بابا اپنی گردن پہ لے لے گا. اصغر نے بابا کی آغوش چھوڑی, ہمک کے بابا کی آغوش میں بہن کی آغوش سے آ گیا. آواز دیا نہ میرے غریب بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے. اصغر اپنے گردن پہ اللہ اکبر لوسی غریب کی سواری آ رہی ہے. اصغر بیشیر کا جھولا ہے, ارمان ہے رباب کے. ہائے یہ کون ہے 17 دن کا ہے مدینے سے چلا ہے, 6 مہینے کا کربلا میں ہوا, پیاسا مارا گیا, قیامت آ گئی, تلاتم مچ گیا. جب اس اصغر بیشیر نے اپنے زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرائی, لو گزر گئی ساری اماریاں سارے تبرکات. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. میں نے ختم کیا مصائب, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. رونے والوں پورے اہتمام و احترام کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہوئے انجمن ہائے ماتمی کے ہمراہ, لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جہاں علی کی بیٹیوں کی اماریاں ہوں وہاں احترام سے کھڑے ہوئیے گا. اس لیے ان سے پوچھو 28 رجب کے چلے ہیں, اتنا لمبا سفر طے کیا ہے, دھوپ کی حدت ہے, غربت کا عالم ہے, سفر ہے, سفر طے کر رہے ہیں. ایک منظر اور زحمت تمام. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اس دعا کے ساتھ کہ عزائے سرکار سید الشہداء کے دن قریب ہیں. پروردگار عالم آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ آپ خضوع و خشوع کے ساتھ حسین آقا کے مظلوم حسین مظلوم کا غم منا سکیں, کربلا کے مظلوموں کا ماتم کر سکیں. ایک فقرہ اور زحمت تمام. سب سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا. رونے والوں جب یہ قافلہ چلا تھا 28 رجب کو تو آپ کو خبر ہے بنی ہاشم کے جوانوں نے حلقہ بنایا تھا. زینب بی بی بیت الشرف سے باہر آ رہی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی باہر آ رہی بیت الشرف سے کہ ایک ہلچل سی مچی. ایک بہادر تھا جو آسمان کا رخ کر کے کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب. میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ علی کا بیٹا عباس ہے؟ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہے پردہ کر لو پردہ کر لو. کہ کیوں؟ کہ علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. سب نے حلقہ بنایا. میری طرف دیکھیے گا 32 برس کا عباس آگے آئے, آواز دیا شہزادی میں سوار کر دوں. زینب نے حسرت سے بھائی کی طرف دیکھا, کچھ بولی نہیں. عباس پیچھے ہٹ گئے. اکبر آگے بڑھے, پھوپھی اماں 18 سال پالا ہے, میں سوار کر دوں. زینب کچھ نہیں بولی. تاریخ کہتی کہ پالے ہوئے اونو محمد آئے, اماں میں سوار کر دوں. زینب کچھ نہیں بولی. میرا پڑھنا بہت آسان, آپ کا سننا بہت آسان. رونے والوں بنی ہاشم کا ایک ایک جوان آتا جاتا ہے اور کہتا ہے شہزادی میں سوار کر دوں. آخر کار زینب کا دل بھر آیا. زینب نے ایک مرتبہ بھیا کی طرف دیکھ کے کہا بھیا دیکھ رہے ہو انہیں؟ یہ سب کہتے ہیں میں سوار کر دوں. بھیا ان سے کہہ دو مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے گا. اتنا سننا تھا کہ حسین نے اشارہ کر دیا. بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے. آواز دیا میرے لال سجاد
آپ آگے بڑھو۔ اے آقا آپ نے سجاد غریب سے کیوں کہا، بنی ہاشم سے کیوں کہہ دیا ہٹ جاؤ؟ کہا اس لیے کہ زینب نے کہا ہے مجھے وہ سوار کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے۔ تمہیں خبر نہیں ہے یہ سب کربلا آباد کر دیں گے۔ 11 محرم ہوگی، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، بیبیاں بے مقنع چادر ہوں گی۔ اللہ بچ جائے گی شریعت، بطول کا گھر اجڑ جائے گا، بچ جائے گی شریعت، حسین کو رلایا جائے گا، بچ جائے گی شریعت، ایک 4 برس کی بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہوں گے، آل محمد کی مظلومی ہوگی، واہ غربتا کی صدائیں ہوں گی۔ ہائے اجڑ گیا بطول کا گھر، لٹ گیا حسین کربلا میں رلایا گیا۔ 4 برس کی بچی کہہ رہی ہے بابا تم بے کفن ہو، بابا میں بھی بے کفن ہوں، بابا مجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا۔ واہ حسینہ واہ غربتا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔